اچھا، آپ نے اتحادیوں کی بات کی ہے عامر ڈوگر صاحب، اس وقت آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے بجٹ سیشن میں بھی اور جب بھی لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ نے نمبر پورا کرنا ہوتا ہے اپنے حکومتی ممبران کا، اس میں اتحادی بھی شامل ہوتے ہیں. تو کل جن لوگوں نے ووٹ دیا آپ کو اور جو پرائم منسٹر کے ڈنر میں بھی موجود تھے، آج ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں کچھ شکوے شکایتیں کرتے نظر آئے. پہلے آپ سنیں کہ ایک وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے اختر مینگل صاحب کے بارے میں کیا زبان استعمال کی. کہیں نہیں جاتا اختر مینگل شینگل، میں بہت سارے مینگلوں کو جانتا ہوں، ساری زندگی میں نے یہی کام کیا اور دیکھا اور سنا ہے. عمران خان جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. پاک فوج کے ادارے جمہوریت کے لیے، سربلندی کے لیے اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاک فوج کے ادارے اس سسٹم کی سربلندی کے لیے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مینگل صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں شیخ رشید صاحب نے، اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اسلم بھوتانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب جو خود منسٹر ہیں وہ کیا معذرت خواہانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور آغا حسن بلوچ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج پورا بلوچستان، آج پورا بلوچ قوم شیخ رشید کے اس نازیبا الفاظ سے اس کی مذمت کر رہے اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. سردار اختر مینگل بلوچستان کے ایک بہت اہم رہنما ہیں اور بہت ایک اہم پارٹی کے سربراہ ہیں. ایک وفاقی وزیر اس طرح نازیبا الفاظ کسی بلوچ قوم کے لیے کہے، کسی لیڈر کے لیے کہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. مینگل صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور اس ایوان کے رکن ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کے طور کے اوپر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام ہی جو سیاسی رہنما ہیں اور پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی رہنما ہمارے لیے قابل احترام ہیں. عامر ڈوگر صاحب، شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اختر مینگل کبھی واپس آپ کی صفوں میں آ کے نہ بیٹھیں. دیکھیں جی، جہاں تک اختر مینگل صاحب کی بات ہے، میں کیونکہ 2-2.5 سالوں سے ان کو خود ڈیل کر رہا ہوں، بڑے ڈیسنٹ، بڑے نوبل آدمی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے بات کی ہے، ان کے حقوق کی بات کی ہے. تو ہم ان کی تمام جو خدمات ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں ہیں، اور ان کے مور دین بگٹی صاحب کو پتہ ہے کہ 70% مسائل بھی حل ہو چکے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بڑی تیزی سے ہماری کمیٹی کام کر رہی ہے کہ لیکن اب شیخ رشید کے اس انداز گفتگو کے بعد وہ واپس آئیں گے. ان قریب مینگل صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. دیکھیں، شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ایک اتحادی ہیں اور مینگل صاحب بھی ایک اتحادی ہیں، تو یہ تو ان کے اتحادیوں کے آپس کا معاملہ ہے. نہیں، اتحادیوں کا آپس کا معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک انصاف قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے مینگل صاحب کو، اور میں یہاں بالخصوص شاہزین بگٹی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کل پرسوں بلوچستان کے لوگوں کے لیے، اپنے حلقے کے عوام کے لیے، IDPs کے لیے جو لڑائی لڑی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ان کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہوں گے. اب یہ میر صاحب مسئلہ کوئی ایک دن کا یا ایک سال کا نہیں ہے، یہ کئی صدیوں کے اوپر مشتمل معاملات تھے اور ماضی کی حکومتوں نے بالکل نظر انداز کیا. لیکن یہ عمران خان کی حکومت ہے کہ اس سال کی آپ اگر بجٹ میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ پیسہ بلوچستان میں رکھا گیا، پچھلے سال بھی، اور انڈیویجول بھی ان دونوں پارٹیوں کے جو اپنے مسائل تھے، جتنے ان کے ڈیرہ بگٹی اور ان کے اس کے ارد گرد کے اضلاع کے اور مینگل صاحب کے اوورہال گوادر اور باقی، ان سب کو فوکس کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں ہماری لیمیٹیشنز ہیں، لیکن ہم پوری طرح سنسیئر ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، کیونکہ ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی حلقے کے لوگوں کی، عوام کا مسئلہ ہے. جہاں تک خرم دستگیر صاحب نے عمران خان صاحب کی سپیچ کی، تو آج کی سپیچ بھی ایک عوامی سپیچ تھی. انہوں نے نظریے کی بات کی، انہوں نے عوام کی بات کی، اور انہوں نے سمپل یہ کہہ دیا کہ وہ جو آپ نے کہا کہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے، وہ اس تناظر میں بات کی کہ کل سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید حکومت اپنا بجٹ بھی منظور نہ کروا سکے، حکومت آج گئی، کل گئی، پرسوں گئی. تو انہوں نے کہا یہاں آنے جانے چیزیں ہیں، مجھے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، عوام میرے ساتھ ہے، حکومت مضبوط ہے، اور حکومت یہ پورے 5 سال پورے کرے گی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نہ صرف 5 سال پورے کرے گی، اگلے وزیر اعظم بھی اس ملک کے، آپ میری بات یاد رکھیں، عمران خان ہو گئے، اور تحریک انصاف ہماری اگلی حکومت بھی بنائے گی. جو 2023 کا الیکشن ہوگا وہ بھی تحریک انصاف جیتے گی، کیونکہ اپوزیشن کھوکھلی ہو چکی. ٹھیک ہے شاہزین بگٹی صاحب، اسلم بھوتانی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، آغا حسن بلوچ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. جو مینگل صاحب کے بارے میں جو شیخ رشید صاحب نے زبان استعمال کیا، اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، شیخ رشید صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ غیر مناسب تھے.
اور سیاسی اخلاقیات سے باہر تھے. ان کو اپنی بات پہ معذرت کرنی چاہیے مینگل صاحب سے. ایک چیز. دوسری چیز، اگر کیبنٹ منسٹرز اس طرح کی گفتگو کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ مینگل صاحب آ کے ٹریجری بینچز پہ دوبارہ بیٹھیں گے یا بات چیت کے عمل کو بڑھانا چاہیں گے. اور یہ بالکل غلط ہے، اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. پرائم منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے. خرم دستگیر خان صاحب، یہ جو آج نوید قمر صاحب جو ہیں انہوں نے کوٹ اتار دیا اور علی زیدی صاحب کی طرف بڑھے، کیا یہ مناسب رویہ اپوزیشن کی طرف سے؟ جی دیکھیے، تحریک انصاف کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو اس کے دو حصے ہیں. ایک فاشسٹ گروپ ہے جو وزراء ہیں، اور ایک نان فاشسٹ گروپ ہے میرا بھائی عامر ڈوگر جیسا، جو مرنجا مرنج ہیں، روادار ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس ایوان میں بیٹھا ہر شخص جو ہے جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے. دیکھیں، یہ ساؤتھ پنجاب سے آئے ہیں، یہ بلوچستان سے آئے ہیں، میں سینٹرل پنجاب گجرانوالہ سے آیا ہوں. ہم سب کی عزت برابر اس لیے ہے کہ پاکستان کے عوام نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے اور اس قسم کی گفتگو کریں گے جو بار بار حکومتی بینچوں کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے یہ قومی اسمبلی جو ہے تقریباً مفلوج ہے. کہ سوائے جو بہت ہی سیریس ایشوز ہیں کہ جی فائنانس بل پاس کرنا ہے، ادروائز جہاں جس قسم کی گفتگو عوامی مسائل کے بارے میں سنجیدگی سے ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ آگے معطل ہو جاتی ہے جب ٹریجری بینچز جو ہیں. اپوزیشن کا کام ہے، یا تو یہ نہ ہم کہیں جی اپوزیشن کرٹیسائز کیوں کرتی ہے، بھئی ہمارا کام ہے، ہمیں عوام نے اس چیز کا ووٹ دیا کہ آپ جا کے کرٹیسائز کریں. لیکن جب بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، انیویٹیبلی پرٹیکولرلی ایک دو وزراء کی طرف سے، وفاقی وزراء ہیں بڑے سینئر، ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے، ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. آج بھی یہی ہوا اور یہ بار بار ہوگا جب تک، بلکہ میں نے کئی دفعہ ڈوگر صاحب سے مجھ سے چند قدم دور بیٹھتے ہیں قومی اسمبلی، میں نے بڑی دفعہ کہا اگر آپ اپنے ایک یا دو وزراء کو خاموش کرا لیں تو بڑی سموتھ قومی اسمبلی چلے گی. لیکن وہ نہیں ہوتا، اور ہمیشہ جو ہے یہ ایشو صبح سے سموتھ چل رہی تھی. جب ایک وفاقی وزیر صاحب آئے جو ان کا تعلق کراچی سے، انہوں نے آ کے وہ تمام ماحول جو ہے وہ خراب کر دیا. تو جب ہم ٹوٹلی اینالائز کرتے ہیں تو جو نیچر ہے تحریک انصاف کی، وہ تین الفاظ اب تک میں جو نکال پائیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نالائق ہیں، یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کا ہمہ جہتی انہدام ہمیں نظر آ رہا ہے، کیٹاسٹرفی نظر آ رہا ہے، ہمہ جہتی انہدام، اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کیٹاسٹرفی، کہ فارن پالیسی میں بھی، معاشی پالیسی میں بھی. میں پھر کہوں گا لیکن بجٹ تو پاس ہو گیا. یہ سب وفاقیت کو دیکھیں نا، کہ آپ کرونا سے لڑتے لڑتے حکومت سندھ سے لڑنا شروع ہو گئے. آپ کسی چیز، یہ حکومت جو ہے، ایک اور جو ان کی جو چوتھی بات ایڈ ہو جائے گی، ذمہ داری سے فرار ہے. کہ آپ چینی کو کنٹرول نہیں کر سکے، آپ آٹا کنٹرول نہیں کر سکے، آپ پیٹرول کنٹرول نہیں کر سکے، اور بلیم نہیں، ذمہ داری کس کی ڈالتے ہیں؟ مافیا کی. آپ سے کرونا کنٹرول نہیں ہوا، آپ نے کہا عوام جاہل ہیں، آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کریں نا. آپ نے واک آؤٹ کیا، وزیر اعظم آگے تقریر کر کے فاتحانہ انداز میں چل دیے واپس. ہم نے آپ موقع فراہم کرتے ہیں ان کو. میر صاحب، یہ پھر میں کہوں گا، میرے بھائی عامر ڈوگر جیسے لوگ چونکہ تحریک انصاف میں ہیں، بڑی طویل بحث ہوئی ہے بجٹ کے اوپر، سب لوگوں نے اپنی بات کی ہے. صرف مسلم لیگ نون کے 47 اراکین نے اس بحث میں حصہ لیا جو فارمل بحث کی بجٹ کے اوپر. اس کے بعد ہم نے بات کی، اور ہم نے آج صبح بھی بات کی، میں نے بھی بات کی. لیکن ایشو یہی ہے کہ جب آپ اس طرح کے ایشو، تو جس وقت عمران خان صاحب اپنی تقریر فرما رہے تھے، ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سڑک پر احتجاج کر رہے تھے. لیکن ووٹنگ میں آپ کے بھی 10-11 بندے آپ کے بھی مسنگ تھے. جی ہمارے بھی مسنگ تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے تو تھے، آپ کے بھی مسنگ تھے. نہیں میر صاحب، اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ اور وہ بیمار نہیں تھے. ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ہم نے حکومت کو ڈیفیٹ کر، ہم نے تو وہ دکان کھولی ہی نہیں. چلیں اچھا عامر ڈوگر صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون کے تقریباً 11 آدمی جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں موجود تھے لیکن ووٹنگ میں نہیں آئے، یہ کیا چکر تھا؟ یہ تو جی ان کے آپ نے تو نہیں آنکھ لڑائی ہوئی، ان کی اپنی لیڈرشپ بھی بتا سکتی ہے اور یہ خود بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اوورآل خرم دستگیر صاحب کی میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ پچھلے 4-5 دن میں اپوزیشن نے، انہوں نے خود خاص طور پر بڑی ہیلدی ڈیبیٹس کی ہیں، ڈسکشنز کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ 22 کروڑ عوام کا ایک نمائندہ ایوان ہے. ہم جو روزانہ زندہ باد مردہ باد کریں، عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. عوام کا لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ اس ایوان کی کارروائی پہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ میری بجٹ کی سپیچ دیکھ لیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی دیکھ لیں، مور لیس ہم نے ایک جیسی بات کی ہے. اب آ کر ہمیں ہیلدی لیجسلیشن کرنی چاہیے. آج پرائم منسٹر نے بار بار ریفارمز کی بات کی.
اب ہمیں آ کے جوڈیشل ریفارمز کرنی چاہیے, عام آدمی کے لیے وہ قانون سازی کرنی چاہیے جو یہ فورم ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں, آپ میرا جواب دے دیں, پھر میں آپ کا جواب دے دوں. بھائی عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب ہم نے نیا پاکستان کیسے بنانا, لیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم انیشیٹو لیں. پرائم اسپیکر صاحب نے ایک جوڈیشل امینڈمنٹ کے اوپر ایک ریفارمز پہ کمیٹی, آپ کو یاد ہوگا, لیجسلیشن کی بنائی تھی. میں نے آج بھی کہا بابر اعوان صاحب کو, ان کے اراکین کو بھی کہا کہ اب اگلے اجلاس میں ہم بیٹھیں. آپ نے بابر اعوان صاحب کو کہا ہے, علی محمد خان کو کیوں نہیں؟ بابر اعوان صاحب ہمارے ایڈوائزر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, اور علی محمد تو اس کا پارٹ ہے, میرا کاؤنٹر پارٹ ہے, کہ بیٹھیں اب بیٹھ کر. کیونکہ آپ کے کچھ ایم این ایز جو ہیں آپ کی پارٹی کے, تحریک انصاف کے, جو آپ کے کہنے پہ ایوان میں آئے ہیں, ان کا بابر اعوان صاحب پہ اعتراض ہے, آپ کے کہنے پہ آ جاتے ہیں, لیکن وہ بابر اعوان صاحب پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان الیکٹڈ آدمی ہاؤس چلا رہا ہے, علی محمد خان موجود ہے, یہ کہاں سے آیا؟ پریکٹیکلی تو جی علی محمد خان صاحب اور ہم ہی چلاتے ہیں, لیکن وہ بھی ظاہر ایڈوائزر ہے, ایک ان کا تجربہ ہے. لاء کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ایک ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ کے جو ایم این ایز, پی ٹی آئی کے ایم این ایز بابر اعوان صاحب سے ناراض ہیں, آپ ان کی بابر اعوان صاحب سے ملاقات کروا دیں. جی انشاءاللہ, آپ اگر مجھے ان کو کوئی نام دے دیں گے تو سر میں. خواجہ شیراز صاحب, اور بھی سننے نام. ہاں, خواجہ شیراز صاحب کا سر کل پرائم منسٹر صاحب سے بڑی ڈیٹیل سے ان کی بھی ملاقات کروائی, باقیوں کی بھی. تو میر صاحب اصل جو بات ہے کہ اب ہم سب کو آگے جا کر اس ایوان کو, ایک تو جو یہ ایوان ڈے بائی ڈے اپنی فوقیت کھو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہمیں سوورن کرنا ہے, سپریم کرنا ہے, اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے جی عامر ڈوگر صاحب.